تو مجھے بالکل نہیں یقین آ رہا تھا. میرا خیال تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں اور میں دعا کرتی کہ یا اللہ یہ سچ ہے تو موت آ جائے مجھے یا اس زندگی کو کوئی ریورس کر دے. میں نے اپنی نیک پاک بھابھی کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی, اس پہ جھوٹے الزامات لگائے, اس کو میں گھسیٹ کے کھینچ کے اس نہج تک لائی کہ وہ مجھ سے بدلہ لے. اور مدیحہ کا کہنا تھا کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ بھوکا شخص مانگتا ہے, چھینتا ہے, چوری کرتا ہے. ہیرا بھی بھوکی تھی, وہ آئی, اس نے آتی میرے میاں کے ساتھ ایسے کھڑی ہو گئی جیسے اس کی منقوہ ہو. میں کہا بے شرم عورت, تجھے اب دیکھنے والا تیرا میاں یا تیری ساس نہیں رہی تو میرے سامنے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے لگی ہے. اب میں تجھے بری بن کے دکھاؤں گی, اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیوں. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب, میرے عزیزو میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو پنڈی کی رہنے والی ہے مدیحہ, اور مدیحہ کے گھر میں اس کی والدہ تھی, اس کا بھائی تھا ذاکر, اور مدیحہ کی شادی اس کے چچا زاد کزن سے ہوئی تھی. 2 بچے تھے مدیحہ کے, بہترین زندگی تھی. اور مدیحہ کا جو میاں ہے جاوید, وہ اسلام آباد میں ایک 16ویں اسکیل کی جاب کرتا تھا. ان کو اپنا ایک گھر ملا ہوا تھا, کوارٹر سرکاری, بڑی اچھی لائف تھی. مدیحہ کا بھائی ذاکر ایک کاروباری تھا, بزنس مین تھا. مدیحہ کو بیانے اور کاروبار سیٹ کرنے اور غربت سے نکلنے کے چکر میں اس کی شادی لیٹ ہو گئی. مطلب ذاکر کی عمر 35 سال کے قریب ہو چکی تھی لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اب مدیحہ کو اس کی والدہ کو ہمیشہ یہ فکر رہتی کہ کسی طرح کوئی اچھا رشتہ ملے اور ہم ذاکر بھائی کی شادی کر دیں. مدیحہ کہتی ہے کہ میں اور میری اماں ہم ایک مزار پر حاضری دینے گئے صحابہ کے پاس, اور صحابہ کے اندرون علاقے سے جب یہ واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی جو کہ ذاکر چلا رہا تھا وہ ہیٹ ہو گئی. ایک گاؤں تھا, اس گاؤں کے گھر کا انہوں نے دروازہ پر دستک دی, وہاں سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی جو ہے نا وہ برآمد ہوئی. اور وہی جو ایک ہمارے صحابہ کے علاقے کے جو روایتی کپڑے وہ پہن رکھے تھے, چٹیاں اس نے کر رکھی تھی, بال اس کے لمبے تھے, اس نے سر پہ اس کے چنی تھی. اس نے کہا جی, تو مدیحہ کہتی ہے میں نے اس سے کہا جی مجھے پانی چاہیے, ہماری گاڑی جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ہو گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی اور اس نے ایک بڑی پانی کی جو بوتل جو عموماً ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں نا, خاص طور پہ لاہور والے جب ہم فلٹر پلانٹ سے پانی بھر کے لاتے ہیں, اس طرح کی بوتل تھی, وہ دی. کہتی ہم نے وہ گاڑی میں ڈالا ڈولا, یہ وہ بہرحال وہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. کہتی وہ جب تک ہم وہاں سے آ نہیں گئے, وہ بچی وہاں کھڑی تھی, میں نے آتے ہوئے جب اس کو بوتل دی, اس کا شکریہ ادا کیا تو اس کا نام پوچھا, اس کا نام تھا ہیرا. کہتے ہم وہاں سے نکلے, پنڈی کی طرف سفر شروع کر دیا. راستے میں ایک ورک شاپ آئی, وہاں بھائی نے کچھ کام کروایا, آدھے پونے گھنٹے میں گاڑی فٹ ہو گئی. کہتے ہم جا رہے تھے پنڈی کی طرف, تو راستے میں میرے میاں نے یعنی جاوید نے کہا کہ مدیحہ تم نے دیکھا کہ لڑکی کتنی اچھی تھی یہ ہیرا. کہتی میرے میاں نے جب کہا تو ہمیں واقعی احساس ہوا کہ لڑکی تو بڑی اچھی ہے, لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں یہ آیا کہ صحابہ میں رہتی ہے, شکل سے بھی بالکل سادی سی لگ رہی تھی, تو ہمیں تو ذاکر بھائی کے لیے جو لڑکی چاہیے وہ کم از کم پڑھی لکھی ضرور ہونی چاہیے اور شہر کی ہو. یہ میری سوچ تھی, خوبصورت بھی ہونی چاہیے. السلام علیکم جی, کیسے آپ, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک. تو کہتی میں نے اس محبت کا اظہار کیا کہ ذاکر بھائی کے لیے لڑکی ہو, پڑھی لکھی ہو, خوبصورت ہو. اب میرے ذہن میں کہیں یہ تھا کہ کوئی امیر گھرانہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ذاکر بھائی کا بزنس بہت اچھا تھا, اور 6 روڈ پہ کہیں پنڈی کے اندر یہ رہتے تھے, اور اچھا بھلا گھر تھا ان کا 1.5 کنال کا. اور یہ بھی آ کر چلی گئی تھی ایک سرکاری ملازم کے ساتھ سرکاری کوارٹر میں. کہتے گھر آ گئے, گھر آ کر پھر دوبارہ اس بات پہ ذکر ہوا, تو ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ عمر کا کتنا فرق ہے, کیونکہ ہمیں لگا کہ اگر ہم جو کہ تھوڑے سے امیر ہیں ان سے زیادہ
اور ذاکر بھائی کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے. اگر ہم رشتہ مانگیں گے تو وہ انکار نہیں کریں گے, تو چلیں ہم ایجوکیشن کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. کہتی جی 15 یا 20 دن کے بعد میں اور میرے میاں اور میری امی, کہتی ہم نے ذاکر بھائی سے بات کی. ذاکر بھائی نے کہا کہ ہاں وہ لڑکی اچھی تھی, اور اگر وہ مان جاتے ہیں اور آپ لوگ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے شادی میں. کہتی ہمیں اجازت ملی, ہم خوش ہو گئے, گاڑی نکالی, میرے میاں, میں, میری امی. کہتی ہم صحابہ پہنچ گئے, اور وہ گھر ہمیں یاد تھا کیونکہ لبے سڑک تھا. وہاں گئے, جا کے ہم نے جب دروازے پہ دستک دی ہے تو وہی لڑکی ہیرا دروازے پہ آئی. تو میں نے اس سے کہا کہ ہمیں آپ کے امی ابو سے ملنا ہے. کہتی اس نے کہا اندر آ جائیں, ہم بیٹھے ہیں. برآمدے میں صوفے لگے ہوئے تھے, صحن میں چارپائیاں تھیں, ہم وہاں بیٹھ گئے. تو اس نے پانی لا کے دیا ہمیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میرے امی ابو سے آپ کی ملاقات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. میں نے اس کو بتایا کہ ہمیں تمہارے رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو کس سے بات کریں؟ کہتی اتنی دیر میں ایک بڑی موٹی سی عورت کو 45 سال کی عورت داخل ہوئی ہے, بڑی بدتمیز سی, 3 بچوں کو ڈانٹتی ہوئی. اس کے ساتھ بچے تھے, چیخ رہے تھے اور بحث کر رہے تھے. اس نے ہمارے سے دیکھا ہے اور اسے پوچھا کہ اے کون نے؟ کہتی ہیرا نے کہا جی پتہ نہیں, آپ سے ملنے آئے ہیں. یہ کہہ کے ہیرا کمرے میں چلی گئی اور ہم نے اس سے گفتگو شروع کی. اس نے کہا جی آپ کون ہے, کس سلسلے میں آئے؟ تو کہتی ہم نے اس کو کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے ہیرا کا رشتہ چاہیے. ہمارا بھائی ایسے 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 ہے, عمر یہ ہے, ان میں کوئی 10-12 سال کا فرق ہے ایج کا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے اور ہم آپ کی بچی کو خوش رکھیں گے. تو موٹی سی عورت نے, جو کہ ہیرا کی بھابھی تھی, ایسے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جیسے اس کی لاٹھی نکل آئی ہو. انہوں نے کہا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, تو کمال ہو گیا. آپ نے اس کو دیکھا کہاں تھا؟ تو کہتی میں نے بتایا کہ اس طرح ہم یہاں سے گزرے تھے, ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو تب اس سے ملاقات ہوئی تھی. کہتی جی اس نے ایک فون کیا, کوئی 15 منٹ کے بعد سائیکل کے اوپر ایک 27 سال کا نوجوان آ گیا. یہ ہیرا کا بھائی تھا, اور شارٹ کر دیتے ہیں کہ اس نے لو میرج کر رکھی تھی اس عورت سے, یہ بیوہ تھی, اور وہ اس کو نکالنا چاہ رہی تھی ہیرا کو اپنے گھر سے. تو اس کی بھابھی نے, جو کہ بڑی موٹی سی, بھدی سی اور جھگڑالو سی تھی, انہیں کہا لے جاؤ جی لے جاؤ, جدوں دا ایم اے کیتا ہے, روٹیاں کھان ڈئی, رشتے آندے نے, جیز دی خاطر چلے. ہم نے کہا ہمیں جیز نہیں چاہیے. اور جب اس نے کہا نا ایم اے کے بعد, تو ہمیں بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ لو جی تو کمال ہو گیا, ہیرا نے ماسٹرز کا رکھا ہے, جو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. کہتی جی ہم نے تلی دھراوا کیا, مطلب اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھے ہیرا کے, اور ہم وہاں سے آ گئے. اور بڑی جلدی ہم نے ہیرا کی شادی کر دی ذاکر بھائی سے. اور جب ہیرا ہمارے گھر میں بیاہ کے آئی ہے, کہتی مجھے بالکل سکون ہو گیا اور میں بڑی خوش ہوئی, کیونکہ ہیرا بہت اچھی تھی. ہیرا نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا. شادی سے تیسرے دن کہتی وہ کچن میں چلی گئی تھی, اور میری امی کی خدمت کرنی, ذاکر بھائی کی خدمت کرنی. ذاکر بھائی کے چہرے پہ خوشیاں آ گئیں, اور ذاکر بھائی بڑا مسکرانے لگ گئے, پہلے خاموش رہتے تھے. کہتی جی میں نے یہ طے کیا کہ کیونکہ اب ذاکر بھائی کی شادی ہو چکی ہے, پہلے میں تقریباً روز امی کے گھر جاتی تھی, پھر میں نے اپنے میاں سے ایک دن کہا, میں نے کہا ہمیں روزانہ نہیں جانا چاہیے, اب ہمیں وقفہ کرنا چاہیے, اب ہمیں ذاکر بھائی کو, ہیرا کو اور امی کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ ان میں کوارڈینیشن ہو. تو میرے میاں جو جاوید ہیں, انہوں نے کہا نہیں, ہمیں یہ رابطہ نہیں توڑنا چاہیے جب تک کہ ہماری یہ تسلی نہ ہو جائے کہ ہیرا نے اس گھر کے رواج اور سارے کام سمجھ لیے. مجھے جاوید کی کہتی بات اچھی لگی, میں پھر بھی تقریباً روزانہ چلی جاتی تھی. ہوتا یہ تھا, اسکول سے بچے آتے تھے, میں بچوں کو لے کے گاڑی سٹارٹ کرتی اور امی کے گھر آ جاتی. کہتی ہے وہ گاڑی تھی جو مجھے ذاکر بھائی نے گفٹ کر رکھی تھی, اور شام کو ہمارے میاں آتے, کھانا کھاتے, ہم واپس آ جاتے. کہتی اسی روٹین کے اندر 6 مہینے گزر گئے, اور امی کو پریشانی ہونے لگ گئی کہ کوئی خوشخبری نہیں آئی, اور میں ان کی تشفی یہ کہہ کے کرا دیتی کہ انشاءاللہ بڑی جلدی آئے گی. مدیہ کا کہنا ہے کہ ہیرا ہم سے الگ تھلگ رہنے لگی, اس کا رویہ بدلنے لگ گیا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی میں داخل ہوتی ہوں یا میرے میاں داخل ہوتے ہیں تو اس کا منہ بن جاتا ہے, اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی.
اوپر والے پورشن میں. کہتی ہماری بات چیت شروع ہو گئی کہ ہیرا کے اس رویے کی وجہ کیا ہے, اس میں بدلاؤ کیوں آیا. تو امی نے کہا کہ شاید وہ بچے آتے ہیں روزانہ, تم آتی ہو تو میں تمہارا کام کر لیا کروں گی, تم کر لیا کرو, ہم اس سے نہیں کروائیں گے, ہو سکتا ہے اس کو یہ بوجھ لگ رہا ہو. کہتی رویہ بدلتا گیا. میں نے اپنے میاں سے کہا کہ اب ہم مہینے میں 1-2 دفعہ ہی جایا کریں گے امی کے گھر, کیونکہ مجھ سے ہیرا کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا. میں اس کو بیاہ کے لے کر آئی ہوں وہاں سے, ایک پسماندہ گاؤں سے, اور اب اس کو ہمارے آنے پر اتنا اعتراض ہو گیا. کہتی میں ایسا سوچ رہی تھی, اس نے کہا نہیں تھا. کہتی ایک دن میں نے پتنی کیا کہتی مجھے بھوت چڑھا ہوا تھا, میں اس کے پورشن میں گئی اور میں نے اس سے کہا کہ ہیرا تمہیں کیا پرابلم ہے, تم کہو تو ہم آنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم تو ذاکر بھائی کی وجہ سے آتے ہیں اور امی کی وجہ سے آتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں باجی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن بس یہ ہے کہ آپ نا جاوید بھائی کو سمجھائیں. تو کہتی میں نے کہا کیا کیا جاوید نے. کہتی آپ کے میاں جو ہے نا وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے بھی ہیں, اور 1-2 بار انہوں نے چھونے کی بھی کوشش کی ہے. کہتی میرا تو پارا چڑھ گیا. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی تو میرے میاں کے کردار پہ جو ہے انگلی اٹھائے, الزام لگائے. کہتی میں نے امی کو بلا لیا اور ہم نے ماں بیٹی نے اس کے وہ حال کیا ہے, اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کی جرت کیسی ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے ہم تیرے گھر نہ آئیں تو سیدھی طرح کہہ دے, اس طرح کی گھٹیا بات کر رہی ہے میرے میاں کے بارے میں. کہتی میں نے بچے لیے اور میں وہاں سے چلی گئی, اور امی کو میں نے منع کر دیا کہ یہ بات کسی بھی صورت ذاکر بھائی کو نہیں پتہ لگنی چاہیے, ان کا بڑا دل دکھے گا. کہتی میں تقریباً 15-20 دن نہیں گئی. تو ایک دن مجھے کہتی پیمز ہاسپٹل سے کال آتی ہے میری والدہ کی, روتے ہوئے کہ ہاسپٹل آ جاؤ. کہتی میں ہاسپٹل پہنچی ہوں, اور وہاں جا کے پتہ یہ چلا کہ ذاکر بھائی اس دنیا میں ہی نہیں رہے. ہوا یہ تھا انہوں نے کسی کی کوئی 46 لاکھ روپے پیمنٹ کرنی تھی, وہ بینک سے پیسے لے کے نکلے ہیں, شاید ڈاکوؤں کو پتہ تھا, مخبری ہوئی بھی تھی, انہوں نے ان کو شوٹ کیا اور پیسے لے گئے. کہتی ہمارے گھر میں صفِ ماتم بچ گئی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے, اور میرا اور میری امی کا اور ہیرا کا رو رو کے برا حال. اور میں اور میری امی تو صحیح افسوس کر رہے تھے, لیکن جو ہیرا ہے وہ بناوٹی رونا رو رہی تھی, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا, اور شاید اس لیے بھی لگ رہا تھا کہ اس نے میرے شوہر کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کی تھی. کہتی میں امی کی شفٹ ہو گئی تاکہ امی کی دلجوئی کر سکوں اور ان کا اور اپنا غم کم کر سکوں. ہیرا بہت کم نیچے آتی تھی, اپنا کام کرتی تھی, اپنے پورشن میں چلی جاتی تھی, وہ بھی اکیلی تھی. اور ہمیں شدید غصہ تھا ماں بیٹی کو اس کے اوپر کہ اس نے جاوید کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کی, اور اس کے بعد اب یہ ذاکر بھائی کی ڈیتھ کے بعد مجھے لگنے لگا کہ یہ منحوس ہے, اور ذاکر بھائی کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے. شاید میں غلط سوچ رہی تھی, لیکن میری سوچ یہ تھی. وہ کہتی ہے دوستوں کہ ایک دن میں امی کی داڑھ میں درد تھا, اور میں امی کو لے کر گئی ڈینٹسٹ کے, اور جب ہم کہتی وہاں پہنچے ہیں ڈینٹسٹ کا کلینک بند تھا. کہتی میں نے بازار سے ایک پین کلر لی کسی سے پوچھ کے, اور میں کہتی جب امی کو لے کے گھر آئی ہوں تو ذاکر بھائی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی تھی میرے میاں کی. کہتی مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے میاں کو تو اس وقت آفس ہونا چاہیے, وہ یہاں کیا کر رہے ہیں. کہتی امی کے پاس مین گیٹ کی چابی تھی, ہم داخل ہوئے اور میں سیدھی اوپر پورشن میں چلی گئی ہیرا کے. کہتی جب میں وہاں پہنچی ہوں امی میرے پیچھے آ رہی تھی, تو ہیرا چیخ رہی تھی, اور میرے خامند نے اس کے دونوں بازو پکڑ رکھے تھے, اور وہ کہتی خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو, اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو. کہتی میں نے جب چیخی ہوں تو اس نے میرے میاں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے اور تیزی سے نیچے اتر گیا. کہتی میں نے تو سر پکڑ لیا. میں نے جو دیکھا تھا, میری ماں نے جو دیکھا تھا, ہماری آنکھوں نے جو دیکھا تھا, ہمیں اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا میاں اس حد تک گر سکتا ہے, اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے. کہتی شام کو میں نے گاڑی سٹارٹ کی, میں اپنے گھر گئی ہوں, میاں گھر میں تھے, اور میں نے اس کو کہا کہ میں شرم آنی چاہیے, تم کیا حرکت کر رہے تھے, میں اگر وقت میں نہ پہنچتی تو تم کیا کرنے جا رہے تھے. کہتی جی میرے میاں نے قرآن اٹھا لیا. اس نے کہا جی کہ اس نے مجھے فون کر کے بلایا تھا, اور اس کا کہنا تھا کہ تم 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں ہوگی, لیکن جیسے اس نے تمہیں دیکھا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا
میرے ساتھ وہ خود شامل تھی. تمہارے پیروں کی آواز سن کے اس نے چیخنا شروع کیا ہے. وہ جھوٹی ہے, مجھ پہ الزام لگا رہی ہے, مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کہتی جاوید نے کہا, ساتھ ہی انہوں نے قرآن پاک اٹھایا اور اس پہ ہاتھ رکھ دیا. کہتی پہلی بات یہ کہ انہوں نے قرآن اٹھا لیا تھا, دوسری بات یہ کہ میں اپنی آنکھوں کے دیکھے کو ماننا نہیں چاہ رہی تھی, اس پہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی. جو میں نے دیکھا, جو میں نے سنا, میں دعا کرتی کہ یہ غلط ہو, یہ خواب ہو. کہتی جیسے انہوں نے قرآن اٹھایا مجھے یقین آ گیا کہ نہیں, میرا میاں ایسا نہیں ہو سکتا, وہی ایسی ہے. کہتی میں گئی اپنے میاں کو لے کے, اپنی ماں کو بٹھایا سامنے اور اس کو بٹھایا ہیرا کو. کہتی میں نے اس کی بڑی بے عزتی کی کہ میں شرم نہیں آتی, اور یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہی ہو تاکہ اماں اس گھر سے چلی جائیں اور تم یہ گھر بیچ کے اور ذاکر بھائی کے کاروبار پہ قبضہ کر کے عیاشی کرو. دوستو ہیرا صرف دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی. سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر چلی گئی اور امی رونے لگ گئیں. امی نے اس کا بڑا صدمہ لیا تھا کیونکہ میں اس بات کو مان گئی تھی کہ جاوید ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے میری امی کا کہنا تھا کہ نہیں بیٹا ہیرا ٹھیک ہے, تیرا میاں غلط ہے. میں کہوں گی کسی سے نہیں, لیکن میں تجھے بتا دوں کہ تیرا میاں غلط ہے. کہتی میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا غصہ چڑھا. ایک دن میں نے گاڑی نکالی, میں سہاوا گئی, میں نے ہیرا کی بھابھی اور بھائی کو بٹھا کے کہا جی کہ تمہاری بہن جو ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اور ایک بری عورت ہے. اور واپس میں گھر آئی امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ہیرا, دونوں خاموش تھیں. امی ٹی وی دیکھ رہی تھی, ہیرا جو ہے وہ موبائل پہ لگی ہوئی تھی. کہتی میرے پتہ نہیں کیا دماغ گھما ہوا تھا, اور میں نے کہا میں نے تیرے سارے خاندان کو گاؤں کو بتا دیا تو بد کردار عورت ہے, اور تو نے میرے میاں پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور پھر اس پہ الزام بھی لگا دیا, تو ایک گھٹیا عورت ہے. اور یہ وہ بڑا میں کہتی بولی. کہتی ہیرا مجھے روکتی رہی, منع کرتی رہی, روتی رہی کہ مت کریں, خدا کا واسطہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, آپ پچھتائیں گی. کہتی میرے دل میں پتہ نہیں کیا تھا, میں نے اس کو پیٹا بھی, تھپڑ مارے, اور میں وہاں سے اپنے میاں اور بچوں کو لے کے آ گئی. کہتی 3 دن کے بعد میری والدہ کی ڈیتھ ایسے ہوئی کہ وہ رات کو سوئی تھیں اور صبح کو وہ کال آتی ہے ہیرا کی کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی مجھے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے لگا کہ شاید اس نے کچھ کیا ہے. کہتی میں نے پوسٹ مارٹم کروانے کی کوشش کی, لیکن جو ڈاکٹرز آئے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں یہ طبعی موت ہے, اور اس کی ریزن ہے کہ ان کا جو دل ہے نا, حرکت قلب بند ہو گئی تھی. کہتی امی کو دفنا دیا, اب اس گھر میں جانے کا جواز کوئی نہیں بچا. اس گھر سے میری یادیں وابستہ تھیں, میری امی کی, میرے ابو کی, میرے بھائی کی. کہتی اب میں اکیلی رہ گئی, اور میرے پاس ایک ہی مضبوط رشتہ تھا, اور وہ تھا میرے میاں کا, جاوید کا, جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, میرے غم میں, میری خوشی میں. کہتی میرے دل سے یہ بھی نکل گیا کہ ہیرا جو قابض ہو گئی ہے گھر پہ, یا کہتی مجھے کچھ نہیں لینا تھا. تو کہتی ایک دن ہیرا کا میسیج آیا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم بیٹھ کے تصفیہ کر لیں, اور تم نے جو لینا ہے اپنے بھائی کی جائیداد میں سے, کاروبار میں سے, جتنا لینا چاہتی ہو تم لے لو, مجھے اس سے کوئی قرض نہیں ہے, میں تیار ہوں. کہتی میں غصے میں تھی, میں نے فون کر کے پھر دوبارہ اس کو مغلظ ذات سنائی, اور میں کہا تم دفع ہو جاؤ, خبردار دوبارہ فون نہیں کرنا. کہتی ہیرا نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے گاؤں میں, میرے محلے میں, ہر جگہ تم نے بدنام کر دیا, بس کرو, میرے صبر کا امتحان مت لو, تمہارا میاں غلط ہے یہ تسلیم کر لو. کہتی میرا پھر پارا چڑھ گیا, میں نے پھر جب اس پہ الزامات لگائے تو کہتے ہیرا نے مجھے کہا کہ اچھا اب میں تجھے بری بن کے دکھاؤں گی, اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں. کہتی میں نے کہا گیدڑ بھپکی ہے یہ, کیا کر لے گی میرا, اور اگر کچھ کرے گی تو میں تھانے چلی جاؤں گی. مطلب میں اس طرح کی چیزیں پلان کر رہی تھی. کہتی فی بھائی 4 مہینے گزرے ہیں. 4 مہینے کے بعد ایک دن میرے شوہر مجھے گاڑیاں بٹھاتے ہیں, بچوں کو لیتے ہیں اور ہیرا کے گھر آ جاتے ہیں. گاڑی روکتے میں نے اسے پوچھا بھائی تم کہاں آئے ہو, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. مجھے لگا کہ شاید میرے میاں نا جائیداد اور کاروبار میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں. کہ تو نے کہا اندر آؤ تو صحیح. کہتے میں اندر گئی ہوں, تو ہم جا کے صوفے پہ بیٹھے ہیں, سامنے سے ہیرا ہی ہے, بڑی تیار ہوئی تھی اور بڑے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن رکھے تھے, اور
وہ آئی ہے، اس نے آتی میرے میاں کے ساتھ ایسے کھڑی ہو گئی جیسے اس کی منقوہ ہو. میں کہا بے شرم عورت، تجھے اب دیکھنے والا تیرا میاں یا تیری ساس نہیں رہی تو میرے سامنے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے لگی ہے. تو کہتی میرے میاں نے مجھے دھکا دیا، صفحے بٹھایا اور کہا کہ میں نے ہیرا سے شادی کر لی ہے، اور تم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سارا ٹھیک تھا. واقعی اس دن میں اس کے کمرے میں بری نیت سے گیا تھا جب تم نے دیکھ لیا تھا، اور اب اگر تم نے رہنا ہے تو اس کی نوکرانی بن کے رہنا ہے، اس کی داسی بن کے رہنا ہے، ورنہ تم جا سکتی ہو. کہتی دوستوں مجھے بالکل نہیں یقین آ رہا تھا، میرا خیال تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور میں دعا کرتی کہ یا اللہ یہ سچ ہے تو موت آ جائے مجھے، یا اس زندگی کو کوئی ریورس کر دے. کہتی میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن میں رو نہیں رہی تھی. کہتی میں نے گاڑی سٹارٹ کی، بچوں کو بٹھایا، میں چل پڑی کوارٹر کی طرف. کہتی میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں آ گئی اور کیوں آ گئی. سائرہ روتی رہی، میرا میاں گھر نہیں آیا. اگلے دن کہتی صبح 9 بجے کے قریب میرا میاں آیا اور اس نے آ کے اس نے کہا جی کہ مجھے ہیرا نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تو یہ تمہارا طلاق نامہ ہے، اپنے بچے اٹھاؤ اور جو لینا لو اور یہاں سے نکل جاؤ. اور یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا جو لینا لے لو، یہ بھی مجھے ہیرا نے کہا ہے. دوستو مدیہ کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے اپنا زیور اٹھایا، میرے پاس کچھ رقم تھی جو اچھے وقتوں میں نے جوڑ رکھی تھی. میں سیدھی اسٹیشن گئی بچوں کو لے کے اور کراچی کی ٹرین میں بیٹھ گئی. کہتی آج کراچی آئے مجھے 7واں مہینہ ہے، میں جاب کرتی ہوں ایک فیکٹری میں چپس کی، نمکو کی، اس کی پیکنگ کرتی ہوں اور 40 42 45 ہزار روپے مہینہ کماتی ہوں اوور ٹائم کر کے. کہتی میں نے اس سارے قصے کو بار بار سوچ کے انالائز کیا. میں نے ایک بے قصور اپنی بھابھی ہیرا پہ الزام لگایا. اس نے جب میرے شوہر کی شکایت کی میں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا. میں اپنے شوہر کی جھوٹی قسم کے زیر اثر آ گئی، اور شاید اس لیے کہ میں اپنا شوہر گوارا نہیں چاہتی تھی، میں نے ایک بے قصور پہ الزام لگایا اور اس کو اتنا اریٹیٹ کیا، اتنا بدنام کیا، اس قدر ایذا اور تکلیف پہنچائی کہ وہ پھر بدلے کے لیول پہ چلی گئی. ہیرا نے جو مجھ سے بدلہ لیا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ میں اس کو یہاں تک لے کر آئی، میں نے اپنی نیک پاک بھابھی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی، اس پہ جھوٹے الزامات لگائے، اس کو میں گھسیٹ کے کھینچ کے اس نہج تک لائی کہ وہ مجھ سے بدلہ لے. ایک تو یہ تھا، اور شاید دوسرا یہ تھا کہ یہ جو اشتہا ہوتی ہے یہ انسان کو ہلکان کر دیتی ہے. اور مدیہ کا کہنا تھا کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ بھوکا شخص مانگتا ہے، چھینتا ہے، چوری کرتا ہے. ہیرا بھی بھوکی تھی، وہ مانگ نہیں سکی، چوری نہیں کر سکی، اس نے چھین لیا. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.